اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ اگر کسی بندے پہ قربانی واجب ہو مگر وہ عید والے دن قربانی کی جگہ اتنی ہی مالیت کی رقم غربا میں ایز اے صدقہ تقسیم کر دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی قربانی کے جو دن ہوتے ہیں، جو ایام ہوتے ہیں، یہ مخصوص ایام ہے۔ جیسے 10ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن ہے، اس دن قربانی کا ایک مخصوص دن ہے۔ پھر 11 ذی الحجہ، پھر 12 تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو 3 دن ہیں یہ قربانی کے لیے مخصوص ہیں، مخصوص ایام ہے قربانی کے لیے۔ ان دنوں کے اندر تو قربانی ہی کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ بندہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو تو ضرور قربانی ہی کرنی چاہیے، اس کو صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے۔ اور صدقہ خیرات جو ہے، جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ خیرات کے لیے تو پورا سال باقی ہے، یعنی آدمی اس کے پاس مال ہونا چاہیے اور وقت ہونا چاہیے کہ جس وقت صبح چاہے، شام کو چاہے، جس وقت چاہے وہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ لیکن قربانی جو ہے وہ اس کے لیے تو 3 دن مخصوص ہیں، انہیں دنوں کے اندر کرے گا۔ اگر ان 3 دنوں کے اندر واجب والا شخص قربانی ادا نہیں کرے گا تو صدقہ خیرات کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ قربانی کیوں نہیں کی، کیونکہ صدقہ خیرات کا ثواب تو مل جائے گا لیکن قربانی کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک بندہ رمضان میں نماز تو پڑھتا ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، تو اس سے نماز کا ثواب مل جائے گا لیکن روزے کا سوال باقی رہے گا، اس سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو صدقے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن قربانی جو ہے وہ باقی رہے گی، اس کے اوپر واجب الادا ہے، تو وہ اس کو قربانی کا سوال اسے کیا جائے گا۔ تو ویسے بھی حدیث کے اندر 10ویں ذی الحجہ کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے ان دنوں کے اندر جانور کا ذبح کرنا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور اتنا مبارک عمل ہے کہ قربان کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اس دن کے اندر جو سب سے محبوب عمل ہے وہ کیا ہے؟ جانور کا ذبح کرنا، قربانی کرنا۔ اور پھر جو آدمی قربانی نہیں کرتا، حدیث پاک میں اس کے لیے کتنی سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوجود وسعت کے، یعنی ایک آدمی کے پاس گنجائش ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے پاس وسعت ہے قربانی کرنے کی، پھر قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جس پر قربانی واجب تھی، قربانی نہیں کرتا، اب نے فرمایا کہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ابھی عیدگاہ میں نماز پڑھنا تو دور کی بات، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اتنے سخت اس کے لیے وعید ہے۔ تو قربانی جو ہے ان دنوں کے اندر قربانی ہی کرنی چاہیے، کہ جائے کہ آدمی صدقہ خیرات کرے، صدقہ خیرات کے لیے پورا سال باقی ہے لیکن ان مخصوص ایام کے اندر قربانی ہی کرنا ضروری ہے۔ جی بالکل، صدقہ کسی طور پہ بھی قربانی کا نعم البدل نہیں ہو سکتا اگر وہ صاحب استطاعت ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو لواحقین ہیں وہ آیا کہ اپنے مرحومین کے لیے قربانی کر سکتے ہیں اور ان کو ان کا ثواب پہنچے گا؟ جی، لواحقین جو ہیں وہ اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے قربانی کر سکتے ہیں اور ان کو ثواب بھی پہنچے گا، لیکن پہلے دیکھنا یہ ہے کہ جو آدمی لواحقین میں سے قربانی کرنے والا ہے کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر تو اس پر قربانی واجب ہے تو پہلے یہ اپنی قربانی ادا کرے گا، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دیتے ہیں، اس کے پاس گنجائش ہے تو اپنی کسی مرحومین کی طرف سے قربانی ادا کرتا ہے، فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بات عام ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح قربانی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے اپنی جو قربانی واجب ہے اس کو ادا کریں گے، پھر جو کسی بھی نام پر آپ دوسرے فوت شدہ لوگوں کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ حضرت خنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دمبے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا علی
قربانی تو ایک دمبے سے بھی ہو سکتی ہے، تو آپ 2 دمبے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد جو ہے میری طرف سے بھی قربانی ادا کرنا، تو ایک دمبا تو میں اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں اور ایک دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ذبح کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی قربانی کر سکتا ہے، لیکن پہلے دیکھنا یہی ہے کہ اگر اپنے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنی واجب قربانی کو ادا کرے، اس کے بعد وہ چاہے اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرے، والدین کی طرف سے کرے، اولاد کی طرف سے کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کرے، وہ قربانی کر سکتا ہے اور ان کا ثواب بھی قربانی کو ان کو پہنچے گا۔ بہت اچھے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔